جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں لبنان پر جاری صہیونی جارحیت ایران کا احتجاجاً امریکہ کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کا عمل معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایرانی مسلح افواج اور مزاحمتی محاذ اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں نئے محاذ کھولنے کے عزم پر قائم ہے۔ ایرانی حکام اور مذاکرات کاروں نے غزہ اور لبنان میں صہیونی فوج کی جارحانہ اور سخت فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے اور لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران اور مزاحمتی قوتوں کے موقف کو تسلیم کیے بغیر کسی قسم کا مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ مزاحمتی محاذ اور ایران نے صہیونی ریاست اور اس کے حامیوں کو سزا دینے کے لیے ابنا ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی تمام محاذوں پر لاگو ہوتی ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی ایک محاذ پر خلاف ورزی کو مکمل جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ جنگ بندی کی نوعیت کے بارے میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک جامع جنگ بندی ہے جو تمام متعلقہ محاذوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور یہ امریکہ اور ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ڈیموکریٹس اور مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں سمجھیں کہ سیاسی مخالفت کے باعث ان کے لیے اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا اور مذاکرات کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مخالفین کو مشورہ دیا کہ بس اطمینان رکھیں اور سکون سے بیٹھیں، آخر میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایرانی فوجی ٹھکانوں پر امریکی حملے کے جواب میں پاسداران انقلاب کا امریکی فضائی اڈے پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہرمزگان کے جزیرے سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات کو نشانہ بنانے کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرو اسپیس فورس نے پہلے سے طے شدہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ابنا ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر حملے کیے جو امریکی ڈرون گرائے جانے کے جواب میں تھے۔ کویت کا ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویتی فوج کے مطابق سنی جانے والی دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کا نتیجہ تھیں۔ منشیات فروشوں کا طریقہ واردات تبدیل۔ کوکین کوئین انمول اور پنکی کے کارندوں نے سپلائی کا طریقہ کار بدل دیا۔ گھروں، بنگلوں اور ریسٹورانٹس تک پاپڑ کے پیکٹس میں منشیات سپلائی کا انکشاف۔ پنکی نیٹ ورک کے کارندوں نے مزید اکاؤنٹ نمبر جاری کر دیے۔ ون زپ اکاؤنٹ سمیت دیگر آن لائن اکاؤنٹس کسٹمر کو ارسال۔ کراچی میں بجلی کی بندش سے الیکٹرک بس سروس بھی متاثر۔ مہران ڈپو پر پی ایم ٹی خراب، الیکٹرک بس کے 3 روٹس معطل۔ حکام کے مطابق عید کے دوسرے روز سے بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ایم کے ایم چاہتی ہے رکاوٹ کھڑی کرے۔ کراچی کی حالت تب بگڑی جب یہاں لسانی سیاست کی بنیاد ڈالی گئی۔ ایم کے ایم والوں کو معلوم ہے پارکوں پر کس نے قبضے کیے، بلدیاتی اداروں میں کس نے دہشت گردوں کو بھرتی کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے بلدیاتی نظام کی تباہی کا ذمہ دار ایم کے ایم کو قرار دیا۔ کہتے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا کوئی آپشن موجود نہیں، پیپلز پارٹی کبھی حمایت نہیں کرے گی۔ اسلام آباد میں مارکیٹس کے اوقات کار میں نرمی کی مدت ختم۔ آج سے مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی۔ انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب اور بلوچستان میں بھی نرمی کا آج آخری روز۔ سندھ اور خیبر پختونخوا پہلے ہی مارکیٹس جلد بند کرنے کا دوبارہ اعلان کر چکے ہیں۔ برلن کی سڑکیں طالبان رجیم مخالف نعروں سے گونج گئیں۔ افغان کمیونٹی کا بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ جرمنی میں سینکڑوں افغان شہری طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ خواتین کی تعلیم اور روزگار پر پابندیوں پر شدید احتجاج، عالمی مداخلت کا مطالبہ۔ مظاہرین نے کہا کہ طالبان رجیم کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان میں غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔
अनमोल है यकीनन माँ बाप की मोहब्बत, वो खुश नसीब है जो पाता है उनकी शफकत। माँ बाप अगर जिंदा हों तो कोई गम नहीं, उनका वजूद बच्चों के लिए जन्नत से कम नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन आज मनाया जा रहा है। औलाद के लिए वालिदैन की खिदमत करना किसी एजाज़ से कम नहीं, लेकिन वहीं कुछ बदकिस्मत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन की खिदमत को बोझ समझते हैं। और मारूफ शायर और नगमा निगार रियाजुर रहमान सागर को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उन्होंने 2000 से ज्यादा फिल्मी गीत लिखे। रियाजुर रहमान ने मोहब्बत, जुदाई और वतन की खुशबू को लफ्जों में समोया। मुतादिद फिल्मों की कहानियां भी तहरीर की।